اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور اس کا عذاب۔ خدا را آج کے نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ مجھے آپ کا کوئی لائک یا کمنٹ نہیں چاہیے، بس تحریر ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید اس کے ایک کلک سے دوسرے کی آخرت بن سکتی ہے اور زندگی جہنم ہونے سے بچ سکتی ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے اس ویڈیو کو ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا۔ ان دنوں یہ سوال کیا تھا کہ اس پوسٹ کی مسئلہ کی شکل میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں زنا کے گناہ کا بیان ایک چیپٹر ہے، جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6809 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے بعد زنا کے بارے میں تین باتیں جو کرنا چاہتا ہوں، کچھ یہ ہیں کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، گویا جتنا وقت زنا میں گزارا وہ وقت کفر کی حالت میں گزر گیا۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ پورے حوالہ اور مکمل طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب ذرا عورتیں سوچیں کہ جب کسی غیر محرم نے ان کے جسم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ سارا وقت ان کا کفر کی حالت میں گزرا۔ یہ اتنی دیر تک کفر کی حالت میں رہی ہیں۔ اب کہنے کو تو مسلمان بنی پھرتی ہیں، لیکن کل کو نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو یہی لکھا ہوگا کہ اتنا وقت کفر کی حالت میں گزارا گیا۔ یار آپ خود سوچئے کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے ایمان ہی بندے سے کم ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ گناہ، سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محض چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت ہی گندی کر دی جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس دوران موت آ پکڑے تو میرے بھائیوں تو گویا کفر میں مر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا شخص جو زنا کرتے کرتے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھیں گے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس پر لعنت برسائیں گے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا پر مقیم ہوتا ہے وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ تحریر سن رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر دو غیر محرم جنسی تعلقات قائم کریں تو یہ زنا کہلائے گا، لیکن جو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں نقل کی ہے، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی تعلق، تو اللہ کے یہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہیں گے۔ اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اس طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جائے گا۔ آج سوچیں کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے تو ہیں، بت پرست لکھے جا رہے ہیں؟ اس لیے عرض کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہ اس ویڈیو کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نہ کہ کسی کو محبت سے چاہتا ہے ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا کام ایمانداروں کی لسٹ میں نکال دیتے ہیں۔ یہ میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی
اس سمجھ لیا جو اس کے لیے کچھ رشتہ ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت ہے تمہیں اپنے شمار میں لکھنے کی، تو کتنی عجیب بات ہے۔ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال غلط تعلق رہا، 4 سال رہا، 2 سال رہا، وہ 5، 4 یا 2 سال اللہ کے کاغذوں میں وہ مشرکہ لکھی گئی، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5 یا 4 سال یا 2 سال مشرک لکھا جائے گا۔ یہ 5 سال کے اعمال نامہ میں کفر لکھواتے رہے، دونوں سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ بڑھ کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی اور بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دہکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہیں نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے اور وہ اس طرح سے اس عورت کے جسم پر چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد چاٹتے پھرتی ہوتی ہیں اپنے شہد کے چھتوں میں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس ڈنک ماریں گے اسے، اس کے گوشت کو تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے وہ گناہ کیا جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار منہ بند، گھپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے جیسے چپٹے ہوئے بچھو جسم پر چمٹے ہوں گے، وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی، آج دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ برداشت نہیں ہوتا۔ میری بہن اور بھائیوں، آج دنیا میں ایک چھپکلی کو کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہو۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کی چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دہکتا رہ دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ میں ایک لڑکا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری رات آپ سے فون پر باتیں کرنے والے کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے حسن کا اور اپنی ہوس کا بھوکا ہے۔ خدا کے لیے آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر اسے محبت بھی ہوتی تو جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شادی شدہ ہو کر بھی اس گناہ میں مبتلا رہا تو بتائیے کہ اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فوراً نظر جھکا لو۔ اور علماء حدیث کے مفہوم میں لکھتے ہیں، جب تمہارا کسی عورت کی طرف دل مائل ہو تو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرو کہ وہ بھی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک شخص اگر غیر شادی شدہ ہے تو میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے یہ وہ کل قیامت کے دن کہہ سکے کہ یا اللہ، والدین نے شادی نہیں کی تھی یا میرے اتنے وسائل نہیں بنائے تو نے، لیکن ایک شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اس گندا کام میں پڑا ہوا ہے تو اس سے وہ گندا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیوی جیسی نعمت سے نوازا ہے اور 2-3 بچے ہیں، اور یہ ہے کہ باہر گندے بنے ہوئے پھرتے ہیں، اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ سچی توبہ بہت بڑی شے ہے۔ آج کے دین میں ایسے تمام گناہوں سے توبہ کر کے ہر بہن، بیٹی اور مرد مومن کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے بہت سے پہلے ایک بات لکھی تھی کہ اگر کوئی واقعی تمہارا اپنا ہے
تو اس تعلق کے جانچ یہ ہے کہ اسے تمہاری آخرت کی کتنی فکر ہے، اور یقین جانیے کہ یہ فطرتی امر ہے۔ بے شک آپ کو آپ کی بیوی کو معلوم بھی ہونا چاہیے، آپ کے شوہر کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کا کسی غیر محرم سے تعلق ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں واللہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں برکت ختم ہو جائے گی، خود بخود بے تکی باتوں پر جھگڑا ختم، گھر میں ہر وقت چک چک لڑائی جھگڑے، بے برکتی بے رزقی ہو جائے گی، اور اگر بالفرض پتہ چل گیا تو اس سے بڑی گندگی آپ کے لیے کیا ہوگی۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ جو لوگ فحش باتیں سنتے ہیں قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس موبائل کی حد تک ہیں، میرے بھائی یا بہن، یہ موبائل تک حد نہیں، بت پرستی اور کانوں میں شیشہ ڈالنے کی حد تک بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فون پر آپ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بھلا ایک غیر محرم لڑکی کسی غیر محرم سے رات کے 10 بجے سے 3 بجے تک کون سی خاص باتیں کر رہی ہوتی ہیں جو دین کے اجالے میں نہیں ہوتی؟ یہاں بہت معزز لوگ تحریر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے محتاط الفاظوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس تحریر کو شیئر کر کے اس امت کے ہر نوجوان بھائی اور نوجوان بہن تک پہنچائیں۔ اگر کسی کی ایک کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے ہدایت دے دی تو شاید آپ کی اور میری آخرت کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ خدا را اپنی زندگی سنواریں، بت پرستی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔